بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو the 11th آن لائن لیکچر آف فارماسیوٹیکل مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ. پریویس لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا ہمارا پلاننگ کنٹرول سائیکل اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ہیو اور لاسٹ لیکچر آف پلاننگ یونٹ. ٹھیک جی, تو یہ کمپلیٹ جب ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا پلاننگ کا جو یونٹ نمبر 2 ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اینڈ دین وی ول موو ٹورڈس آرگنائزیشن. ٹھیک جی, تو آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہم چیپٹر ہمارے ٹاپکس پر موو ہو جائیں گے. ڈیسیشن میکنگ کیا ہے جی؟ ڈیسیشن میکنگ میجر کمپوننٹ ہے مینیجر کی جاب کا. اوکے جی, ڈیسیشن مینیجر نے لینے ہوتے ہیں جب کسی طرح کی پرابلم سامنے آتی ہے آرگنائزیشنل پروسیس میں. اچھا جی, تو ڈیسیشن میکنگ چونکہ میجر کمپوننٹ ہے مینیجر کی جاب کا, کیونکہ جب پلاننگ اور پرفارمنس میں اگر گیپ آ رہا ہو, ڈیویشن آ رہی ہو, تو ایک مینیجر نے ڈیسیشن لینا ہوتا ہے. ٹھیک جی, اب یہ ڈیسیشن کس طرح سے لیے جائیں گے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے کر لیں گے. اسٹریٹجک پلاننگ جو ہم پریویسلی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ اٹ سیلف پروسیس ہے فار میکنگ امپورٹنٹ ڈیسیشنس اباؤٹ اسٹریٹجیز, ٹیکٹکس اینڈ آپریشنس. ٹھیک جی, تو اسٹریٹجک پلاننگ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ جو ہم نے پڑھی ہے اس پر اگر ہم اور دھیان سے اس کو دیکھیں تو ایٹ سیلف اس میں ہم کئی اسٹیجز پر ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک جی, گول میکنگ پر ہم ڈیسیشن لیتے ہیں, ہمارے جو اپنی سویٹ انالیسس کرتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈیسیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر جب ہم پرفارمنس ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ڈیسیشن لینے ہوتے ہیں. تو اسٹریٹجک پلاننگ اٹ سیلف فارمل پروسیس ہے فار میکنگ امپورٹنٹ ڈیسیشنس, ٹھیک, اباؤٹ اسٹریٹجیز, ٹیکٹکس اینڈ آپریشنس. اچھا جی, تو ریشنل ڈیسیشن میکنگ ماڈل. ریشنل ڈیسیشن میکنگ ماڈل یہ کہتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. ٹھیک جی, پرابلم ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اگر ہم آرگنائزیشنل ڈیفینیشن میں پرابلم کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ وین دیئر از اے گیپ بٹوین پلاننگ اینڈ پرفارمنس. ٹھیک, جو ہم نے پلان کیا اور جو اچیو کیا ہے اس میں اگر ویریشن آ رہی ہے, ڈیویشن آ رہی ہے تو یہ پرابلم ہے. ٹھیک, یہ پرٹیکولرلی جب نیگیٹو ڈیویشن آ رہی ہے, ہم نے 100 پلان کیا ہو اور 80 کی اچیومنٹ ہو تو اٹ مینس کہ 20 کی ڈیویشن آئی ہے اینڈ دس از دا پرابلم. اب پرابلم آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد ڈیسیشن کرائٹیریا لینا ہے. ٹھیک ہے, کہ پرابلم ہوگی آئیڈینٹیفائی, آپ اس پرابلم کے لیے جو ہم نے ڈیسیشن لینے ہیں اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا, اینڈ دین وی ہیو ٹو گیٹ ایچ کرائٹیریا. فار ایگزامپل پرابلم ہے کہ مینیجر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واٹ ماڈل آف کا ٹو پرچیز فار کمپنی فلیٹ. ٹھیک ہے, لیٹ سے کہ کمپنی ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ جو ہے وہ پرابلم آئی ہے اور کمپنی فلیٹ کو جو ہے وہ کار پرووائڈ کرنی ہے ایز اے کمپنی ٹرانسپورٹ. تو مینیجر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی کار جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے کمپنی. یہ ہو گیا پرابلم, آئیڈینٹیفائی ہو گئی پرابلم. ڈیسیشن کرائٹیریا اب ہمارا کیا ہے؟ ڈیسیشن کرائٹیریا اس ایگزامپل کے تحت ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کار جو پرچیز ہم کریں گے, کار پرچیزنگ کے لیے جو ڈیسیشن ہم لیں گے اس کو کس کرائٹیریا پہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ کاسٹ پہ, فیول ایفیشینسی پہ, ریلائبلٹی پہ, پرفارمنس پہ اینڈ اسٹائلنگ پہ. ٹھیک ہے جی, یہ وہ کرائٹیریا ہیں جو پاسبل ہیں ایک کار کے لیے, رائٹ جی. اب ان کرائٹیریاز میں سے ہم ویٹ کریں گے. کیسے ویٹ کریں گے؟ لیٹ سے کہ آرگنائزیشن کا گول ہے ٹو ریڈیوس دا کاسٹ, تو ہم فیول ایفیشینسی لے لیں گے. ٹھیک ہے, فیول ایفیشینسی لیں گے کیونکہ کاسٹ اس سے سیونگ ہوگی آرگنائزیشن کی. اوبیسلی جب کمپنی اپنی فلیٹ کو کارس پرووائڈ کر رہی ہے تو اس کی فیول چارجز بھی پے کرے گی. تو اگر کمپنی کا گول کاسٹ ریڈکشن ہے تو ہم اپنے جو آرگنائزیشن کے گولس ہیں اس کے اگینسٹ
ان ڈیسیشن کرائٹیریاز میں سے ویٹ کریں گے. اگر کمپنی کا گول یہ ہے کہ ہمیں اپنے امپلائز کو جو مارکیٹ میں دوسری کمپنیز کارز پرووائڈ کر رہی ہیں ہم نے سب سے بیسٹ کار پرووائڈ کر رہی ہیں. ہمارا گول ہے امپلائی مارکیٹس میں اپنا امیج کریٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. تو پھر کون سے پہ جائیں گے ہم؟ پرفارمنس پہ اور اسٹائلنگ پہ. ٹھیک ہے جی. تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو فیول ایفیشنسی والی ہے اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ایسی کارس کو کنسیڈر کریں گے جو کہ زیادہ اسٹائل پرووائڈ کرتی ہیں, زیادہ پرفارمنس پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک جی. تو یہ ہمارا پرابلم تھا, یہ ہمارے کرائٹیریاز تھے. اس ڈیسیشن کرائٹیریا اس کے اگینسٹ ہم نے ویٹ کرنا ہے اپنا آرگنائزیشن گول کے لحاظ سے, آرگنائزیشن گول سے الائن کرنا ہے اس کرائٹیریا کو. ٹھیک جی. فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ جی ہم کاسٹ سیونگ پہ جائیں گے, ہم فیول ایفیشینسی پہ جائیں گے. اب اس فیول ایفیشینسی کے لیے کتنے الٹرنیٹیوس موجود ہیں؟ مہران ہے, کوے ہے, کلٹس ہے, اور کون کون سے الٹرنیٹ ماڈلس موجود ہیں جو کہ ہمارے اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان سب کو بھی ہم نے انالائز کرنا ہے. الٹرنیٹ کو انالائز کرنے کے بعد جی ہاں, تو جیسے کہ اسپیسیفائی ہم کریں گے ڈفرینٹ ماڈلس کو جو کہ فال کرتے ہیں ہمارے فیزیبل سیٹ میں. ٹھیک ہے. ہمارا فیزیبل سیٹ ہے فیول ایفیشینسی. اس فیول ایفیشینسی میں جتنے ماڈلس فال کرتے ہیں اب ہم اس کو انالائز کریں. دین ہم نے ایک الٹرنیٹیو لے لیا, ایک الٹرنیٹیو چوز کر دیا. الٹرنیٹیو ہم نے چوز کر کے اسے امپلیمنٹ کر دیا, اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں جو آؤٹ کم آ رہی ہے اس کو ایویلویٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو جو ہم ہمارے ٹارگیٹ سے ہمارے گولس تھے اس کے لحاظ سے وہ آؤٹ کم آ رہی ہے یا نہیں ہے. اگر ایکسپیکٹیشنس جو ہماری تھیں اس پورے ڈیسیشن میکنگ کے لیے وہ میٹ ہو گئی ہیں تو ہم کنٹینیو کریں گے ہمارے کورس آف ایکشن کو. اگر نہیں ہو رہی تو ہم دوبارہ سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کیوں ایکسپیکٹیشنس میٹ نہیں ہو رہی ہیں وتھ آور ڈیسائیڈیڈ کورس آف ایکشن. ایک جی. تو یہ پرابلم کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں فریز ڈرائر کا کام نہ کرنا, یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک جی. اب اس کے لیے کیا ڈیسیشن کرائٹیریاز لینے ہیں, نیا آنا ہے, ریپیئر ہونا ہے, یا پرابلم اس کی ایگزیکٹلی فائنڈ آؤٹ ہونی ہے کیا ہونا ہے, پھر اس کو ہم نے کرائٹیریا ویٹ کرنا ہے اور اسی پروسیس کے تحت ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک جی. اس کو کہتے ہیں ریشنل ڈیسیشن میکنگ. اوکے جی. اب ریشنل ڈیسیشن جو میکنگ ہے اس کے نام پہ اگر ہم غور کریں تو ریشنل مینس ریزننگ. ٹھیک ہے جی. ریزنس اویلیبل ہونے چاہیے, وجوہات اویلیبل ہونے چاہیے ہمارے ڈیسیشن میکنگ کے لیے. کیا, کیوں, کیسے, کب کے جو جوابات ہیں یہ اس میں آتے ہیں ریشنل ڈیسیشن میکنگ. ایک تھیوری ایسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ریشنلٹی جو مینیجرس کی, امپلائز کی یا ہیومن بینگس کی جو ریشنلٹی ہے وہ اٹ سیلف باؤنڈیڈ ہے اور کمپلیٹ ریشنلٹی یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ باؤنڈیڈ ہے اور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام کرتی ہے یہ ریشنلٹی. تو اس ماڈل کے اگینسٹ میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایکچولی ڈرابیکس بتاتی ہے کہ ریشنل ڈیسیشن میکنگ ماڈل میں کہاں کہاں لیکنگ ہو سکتی ہے. تو نام ہی بتا رہا ہے کہ جی یہ ریشنلٹی جو ہے وہ باؤنڈیڈ ہے, لمیٹیڈ ہے. ایک ہیومن بینگ ایک مشین کی طرح ریشنلٹی کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور وہ جب ڈیسیشن لیتا ہے تو اپنی سیٹسفیکشن کے حوالے سے دیکھتا ہے. ٹھیک جی. تو باؤنڈ ریشنلٹی ہیومن ایبلٹی لمٹ ہے, ہیومن ایبلٹی کی ٹو فارمولیٹ کمپلیکس پرابلمس ٹو گیدر اینڈ پروسیس دا انفارمیشن نیسیسری فار سالونگ دوز پرابلمس. ایک پرابلم جب سامنے آئی ہے تو اس کو سولو کرنے کے لیے اگر بہت زیادہ اگر جو ہے وہ انفارمیشن چاہیے تو اس انفارمیشن کو حاصل کرنا
اور اس کو پروسیس کرنا، ان سب کے لیے ریشنلٹی ایک ہیومن بینگ کی لمیٹیڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ لمیٹیڈ ہے، ریشنلٹی ہی لمیٹیڈ ہے، تو جو ڈیسیشن میکنگ ہے پرابلم سولونگ کے لیے، وہ بھی اٹ سیلف پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. جی فار ایگزامپل، اگر ہم نے مارکیٹ شیئر حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ڈیسیشن ہم نے لینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کسٹمر پرسپیکٹو ہمیں چاہیے کہ کسٹمر پرسپیکٹو کیا ہے کسی اسپیسیفک مارکیٹ میں. تو وہ ملینس آف کسٹمرس کا پرسپیکٹو حاصل کرنا، اس کے ڈیٹا کو ایکوریٹلی انالائز کرنا، اس ڈیٹا کو پرچیز کرنا، اس سارے کام کے اوپر اتنی ساری کاسٹ آنا، وہ کاسٹ افورڈیبل ہونا یا نہ ہونا. تو اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ لمٹ کرتی ہیں ہیومن ایبلٹی کو. ٹھیک ہے کہ اس کے پاس میگزیمم جو پاسبل انفارمیشن ہے وہ اس کے پاس آتی ہے یا نہیں آتی، اور یہ میگزیمم انفارمیشن آنے کے بعد اس کی مینٹل کیپیسٹی ہے اتنی کہ وہ اس کو انالائز کر سکے، وہ فرسٹریٹ تو نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. تو باؤنڈیڈ ریشنلٹی یہ کہتی ہے کہ یہ ریشنلٹی باؤنڈیڈ ہے، کمپلیٹ ریشنلٹی نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہتی ہے کہ یہ سیٹسفائز کا جو ہے نا وہ عنصر موجود ہوتا ہے کہ جب ڈیسیشن لیا جا رہا ہوتا ہے تو ایکچولی اپنے سیٹسفیکٹری لیول کو ایم کیا جاتا ہے فار پرٹیکولر پرفارمنس. ٹھیک جی. فار ایگزامپل، ایک آرگنائزیشن ہے جس کا کرنٹ پروفٹ مارجن 10%. ٹھیک جی. اور دوسری آرگنائزیشن ہے جس کا کرنٹ پروفٹ مارجن 16% پر ایئر ہے. ٹھیک جی. اب یہ سیٹسفائی ہو سکتا ہے، اپنا پلان اپنا گول سیٹ کرنا ہے اگر 15% پر ایئر پہ، اس کی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے. اس کی جو ہے وہ 20% پہ جا کے ہوگی، اس کی 15 پہ نہیں ہوگی، اس کی 15 پہ. تو یہ ڈیسیشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سیٹسفیکشن ہے. ہو سکتا ہے کہ 20 سال مارکیٹ میں اتنا پوٹینشیل ہو، اتنی کوئی اپارچونیٹیز جنریٹ ہو گئی ہوں کہ یہ کمپنی اصل میں 10% سے جا کے تو 50% بنا سکتی تھی، لیکن چونکہ یہاں پر سیٹسفائی ہو گیا مینیجر، یہاں پر پلاننگ کرنے والے سیٹسفائی ہو گئے، تو اس لیے وہ اپنے میگزیمم پہ نہیں جا سکے. اس کو کہتے ہیں سیٹسفائز. رائٹ جی. دین ڈیسیشن میکنگ ہیورسٹکس اینڈ کوگنیٹو بائسز. آپ ڈیسیشنس ان دو وجوہات کی وجہ سے ڈیسیشنس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک ہے جی ہیورسٹکس، اور ایک ہے کوگنیٹو بائسز. ہیورسٹکس ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ سمپل رولس آف تھم جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سمپل رول آف تھمس. فار ایگزامپل، اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس 80-20 رول. 80-20 رول یہ کہتا ہے کہ 80% سیلز 20% سیلز ریپرزینٹیو لے کر آتے ہیں. ٹھیک جی. 80% سیلز جو ہے وہ 20% کسٹمر سے ملتی ہے. ٹھیک جی. اور 80% ایکسیڈنٹس جو ہے وہ 20% ڈرائیورس کاز کرتے ہیں. یہ 80-20 کا رول جو ہے وہ ایک طرح سے ہیورسٹکس ہوا ہے، سمپل رول آف تھم جو ہے وہ بنا. اب اگر کوئی مینیجر اپنے ڈیسیشن میکنگ میں اس طرح کے کسی رول آف تھم کو کنسیڈر کرتا ہے تو چانسز ہو سکتے ہیں غلطی کی، اس لیے کہ یہ رولس آف تھم بنے ہوئے تو ہیں لیکن یہ رول آف تھم جو ہے وہ کوئی پراپرلی ایویلویٹ نہیں ہوئے ہوتے. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 آؤٹ آف 100 ٹائمس یہ رول جو ہے وہ صحیح فالو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک مارکیٹنگ مینیجر جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنے 20% ڈائریکٹرس کے اوپر 80% جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ مارکیٹنگ بجٹ کا 80% انویسٹمنٹ 20% سبسکرائبرس کے اوپر لگا دوں گا. اس لیے لگا دوں گا کہ یہ 20% مجھے 80% سیلز جنریٹ کر کے دیں گے. رائٹ جی. لیکن چونکہ یہ رول آف تھم کی بیس پہ اس نے کر دیا ہے اور پراپر انالیسس اس نے نہیں کیا ہے، یہ ایک ڈیسیشن میکنگ میں مسٹیک ہو سکتی ہے، بائسس ہو سکتی ہے. اچھا جی. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ہیورسٹک. دین وی ہیو کوگنیٹو بائسز. کوگنیٹو بائسز وہ بائسز یا وہ ایررس ہیں
جو کہ ہر انسان، ہر آدمی، ہر خاتون، ہر مینیجر جو ہے وہ ان ایرس سے، ان بایسز سے پرون ہوتا ہے. ہر کوئی یہ غلطیاں، یہ ایرس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وی آر آل پرون ٹو میکنگ اینڈ ڈیٹ ہے. ویریفائی بھی کی جا چکی ہیں لیبارٹری میں کہ تقریباً لوگ جو وہ اس طرح کے ایرس کوگنیٹیو بایسز، کوگنیٹیو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی جو کوگنیٹیو اسکلس ہیں، جو ہماری دماغی قوت پہ انحصار کرنے والی اسکلس ہیں، اس کو ریفر کرتی ہیں، اور ان کی بیسس پہ جو ایررس ہوتے ہیں ڈیٹا کارڈ کوگنیٹیو بایسز، جو کہ ان ایفیشینٹ ڈیسیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اب یہ کوگنیٹیو بایسز سے کتنی ٹائپس ہیں؟ 2 4 6 اینڈ 7. 2 4 6 اینڈ 7 جو ہے وہ اس کی ٹائپس ہیں بایسز سے، کوگنیٹیو. اوکے جی، تو پرائر ہائپوتھیسس بائیس وہ بائیس ہے جو کہ مینیجر کے اپنے بلیفس میں پہلے سے موجود کوئی بات ہے، اور اس ریزن کی بیس پر جو ہے وہ ڈیسیشن لے لینا، اس کا پرائر ہائپوتھیسس بیسس. ٹھیک ہے جی، فار ایگزامپل ایک مینیجر جو ہے وہ یہ ڈیسیشن لے کہ ایک پنچنگ مشین کی یا ایک ٹیبلٹ پریس مشین کی اسپیڈ جو ہے اگر ایک سرٹین اسپیڈ سے زیادہ کر دی جائے تو اس میں ٹیکنیکل فالٹس آ جاتے ہیں. یہ اس کا بلیو ہے. ٹھیک ہے جی، کہ یہ ایوریج اسپیڈ پہ ہی ٹیبلٹ پریس مشین چلنی چاہیے، اور اپنی میگزیمم اسپیڈ پہ چلے گی تو ٹیکنیکل فالٹس نکال دے گی، جس کی وجہ سے مزید نقصانات ہوں. یہ اس کے ذہن میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ایک بات ہے، اس کے پریویس ایکسپیرینس سے یا اس کے بلیفس پہ بیٹھی ہوئی بات ہے، جس کی بیسس پر وہ ڈیسیشن لے رہا ہے. دین وی ہیو اسکلیٹنگ کمٹمنٹ. اسکلیٹنگ کمٹمنٹ یعنی کہ ایک پلان ہم نے بنایا ہے، وہ پلان کی فیڈ بیک آ رہی ہے کہ جی یہ فیلئر کی سائڈ پہ جا رہا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کمٹمنٹ اس پلان سے اتنی زیادہ ہے کہ اس کو تو ہم فیل ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے. ہمارا سانس نکل جائے گا، ہمارا دم نکل جائے گا اگر یہ پلان فیل ہوتا ہوا ہم نے دیکھ لیا. تو الٹرنیٹیولی کیا کرتے ہیں کہ آلریڈی ایک کمیٹڈ سگنیفیکنٹ ریسورسز جو لگتی ہیں اس کو مزید انہانس کرتے ہیں کہ اس کو فیلئر سے بچایا جا سکے. ایک فیڈ بیک آ رہی ہے کہ پلان جو ہے فیلئر کے سائڈ پہ جا رہا ہے، اور ہم اس کو فیلئر سے بچانے کے لیے مزید جو ہے وہ ریسورسز اس کے اوپر لگاتے جائیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ کہلاتی ہے اسکلیٹنگ کا. دین وی ہیو ریزننگ بائی اینالوگی. ٹھیک ہے، جس میں کہ ہم ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے کمپیئر کرتے ہیں، ایک ایونٹ کو کسی اور ایونٹ سے کمپیئر کرتے ہیں کہ جی اچھا وہ فلاں مسئلے میں اگر ہم نے اس کا حل یوں نکال لیا تھا تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کا بھی یوں نکالیں تو اس کا بھی یہ ڈیسیشن لے لیتے ہیں. اس کا ریزننگ بائی اینالوگی، اور یہ بھی بائیس کا سبب بن سکتی ہے ڈیسیشن میکنگ. اوکے جی، دین ریپرزینٹیونیس. ریپرزینٹیونیس سے مین کہ جو پرابلم سامنے آ رہا ہے وہ سیمپل جو ہے وہ پراپر نہ لیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ فارماسیوٹیکل بایو اسٹیٹسٹکس میں پڑھ کر آئے ہیں کہ کسی پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سفیشینٹ نمبر ہونا چاہیے سیمپل کا، اور اس میں بائیس کے چانسز کم سے کم ہونے چاہیے، جو کہ بائیس کے چانس کم سے کم کیے جاتے ہیں تھرو پراپر رینڈمائزیشن. تو اگر کوئی ہم نے ایسا سیمپل ہی اس طرح سے لیا ہے کہ وہ پاپولیشن کو پراپرلی ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے تو بائیسنیس ہو جائے گی ڈیسیشن میکنگ. لیٹ سے کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جی مجھے پتہ کرنا ہے آن لائن ایکسیسیبلٹی اسٹوڈینٹس کی کیسی ہے. ٹھیک جی، اب میں کیا کرتا ہوں کہ ایسے ایریاز اسٹوڈنٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور وہ سارے کے سارے لیٹ سے کہ میں 10 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرتا ہوں، اور وہ 10 کے 10 اسٹوڈنٹس ایسے ایریاز میں ہوتے ہیں جہاں پر لوڈ شیڈنگ کا پرابلم نہیں ہے، انٹرنیٹ ڈسکنیکٹیوٹی کا پرابلم نہیں ہے، انٹرنیٹ کے حوالے سے جو ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ اس ایریا میں اویلیبل ہے. اگر یہاں سے میں پتہ کر دیتا ہوں کہ آن لائن ایکسیسیبلٹی میں کیا کمفرٹنیس لیول ہے اسٹوڈنٹس کا،
تو یہ پراپرلی ریپرزینٹ نہیں کر پائے گا سارے علاقوں کے رہنے والے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے. تو اب اگر میں ان 10 اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن کی بیس پر میں ڈیسیشن لوں گا تو یہ بائیس ڈیسیشن ہوگا. اوکے جی. ایلوژن آف کنٹرول. ایلوژن آف کنٹرول کہتے ہیں کہ جی میں سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہوں, میں سب کچھ کر پاؤں گا. ایک مینیجر کے ذہن میں یہ ہونا, اوور کانفیڈینس اس کا ہونا جو ہے وہ ایلوژن آف کنٹرول کراتا ہے, اور اس کی وجہ سے پرٹیکولرلی جو کمپنیز کے مرجرس کے حوالے سے ہونے والی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بہت ساری پرابلمس آتی ہیں ایلوژن آف کنٹرول میں, جب لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنی کیپیسٹیز پہ, اپنی ایفیشنسیز کے حوالے سے. اوکے جی. دین اویلیبلٹی ایرر. اویلیبلٹی ایرر وہ ایرر ہے جس ایرر پہ ہم یوں سمجھ لیجیے کہ کسی ڈیسیشن, کسی پلاننگ کے آؤٹ کمس کو ہم کتنی آسانی سے میجر کر سکتے, کتنی آسانی سے اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں, اس کو امیجن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اگر ہم 100 لوگوں سے پوچھیں کہ جی خطرناک ایکسیڈنٹ کون سا ہے سب سے زیادہ, ایئر لائن کا, ایئر لائن ٹھیک ایروپلین لکھنا تھا لیکن چلیں ایئر لائن ریلیٹڈ ایکسیڈنٹ زیادہ خطرناک ہیں یا روڈ ریلیٹڈ ایکسیڈنٹ زیادہ خطرناک. تو ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ میجارٹی آف پیپل یہ کہتے ہیں کہ جی ایئر لائن ایروپلین ریلیٹڈ جو کریشز ہیں, جو ایکسیڈنٹس ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں, ان سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے. تو 100 لوگوں سے اگر ہم پوچھیں کہ جی آپ کو کون سے ایکسیڈنٹ سے زیادہ ڈر لگتا ہے, ایئر لائن سے یا روڈ ایکسیڈنٹ سے, تو مور دین 90% لوگ کہتے ہیں کہ ایئر لائنس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیکھیں تو ایئر لائن ریلیٹڈ اگر ایکسیڈنٹ 10% ہیں تو روڈ ریلیٹڈ 90% ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم کسی ایک سٹی یا ایک پورے کنٹری کا اگر ہم ڈیٹا لے لیں ایک ایکسیڈنٹل ڈیٹس کا, تو اس میں سے تقریباً 98% جو ڈیٹس ایکسیڈنٹل ہوں گی وہ کارس کی ہوں گی, اور ہارڈلی 2 to 3% کسی ایئر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا ہوگا, وہ بھی کوئی پرانی ہسٹری میں یا روٹین میں یہ چیزیں ڈیولپ نہیں. لیکن یہ 100 لوگوں میں سے 9 لوگ کہیں گے, 90% لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ زیادہ فیئرفل ہے یا اس سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے جو آؤٹ کم ہے, اس ایئر لائن سے ہونے والا ایکسیڈنٹ کی جو آؤٹ کم ہے, جو اس کی سیویرٹی ہے وہ زیادہ کلیئرلی ہے, وہ زیادہ کلیئر ہے, وہ زیادہ ویوڈ ہے, ہم اس کو بہت اچھے سے امیجن کر سکتے ہیں. اسپیشلی جب آپ لوگ بھی یہ الفاظ اور یہ ایگزامپل سن رہے ہیں, اگر آپ ویژولائز کریں کہ ایک ایروپلین کا کریش ہو رہا ہے اور ایک کار کا کریش ہو رہا ہے, تو یہ زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اویلیبلٹی آف ایرر سے بھی مین کہ وہ کسی ڈیسیشن, کسی پلاننگ کی آؤٹ کم کو مینیجر کس طرح کی آؤٹ کم کو زیادہ ویوڈ دیکھ سکتا ہے, رائٹ جی. اس کی بیس پہ وہ ڈیسیشن لے لیتا ہے, اور یہ بائیس کرا سکتا ہے. اوکے جی. دین کوگنیٹیو بائیسز میں لاسٹ ٹائپ آف بائیس از فریمنگ بائیس. فریمنگ بائیس کہ آؤٹ کم فریم کس طرح سے کی جا رہی ہے, رائٹ جی. لیٹ سے کہ 66% ایم ٹی یا 33% فل. آپ نے ایگزامپل سن رکھی ہوگی ہاف فل اینڈ ہاف ایم ٹی گلاس کے. تو 66% ایم ٹی اینڈ 33% فل. زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس طرف یہ چوائس لے گا, نہ کہ یہ والی لے گا, حالانکہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بائیس ہے. دین اب یہ بھی فروزن یوگرٹ ہے, یہ بھی فروزن یوگرٹ ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ میں 20% فیٹ ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں 80% فیٹ فری ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جو ہمارا دبلا پتلا فیٹ اوائڈ کرنے والا جو کسٹمر ہے ہمارا, یہ اس پروڈکٹ کو پریفر کرتا ہے, میں اس کو پریفر نہیں کرتا. کیوں نہیں کر رہا؟ کہ یہ جو بات ہے اس کی فریمنگ کا انداز, اس کی فریمنگ بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. یہ 20% فیٹ ہے, اس میں ہے فیٹ,
اور یہ کہہ رہا ہے کہ 80% فیٹ فری ہے. 80% فیٹ نہیں ہے اس میں, فیٹ نہیں ہے اس میں, رائٹ. اوکے جی. سملرلی یہ ایک برگر ہے بڑا ٹیسٹی سا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں 70% فیٹ فری ہوں, تو یہاں تک لائن لے لی ہے اور یہاں تک لائن لے لی ہے. کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہی کہ کتنی لائن لے لی ہے, کیوں کتنی لمبی بنی ہوئی ہے. اور یہ جو 25% فیٹ کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس میں 25% فیٹ ہے, اس میں بھی 25% فیٹ ہے, لیکن اس بیچارے کو خریدنے والا کوئی نہیں. اچھا جی. تو میڈیکل سے اگر ہم ایگزامپل لیں, آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور چیک اپ کے بعد, ایگزامینیشن اور ڈائگنوسس کے بعد, سوری, اور فزیشین پرسکرائب کرتا ہے پروسیجر, اور کہتا ہے کہ اس پروسیجر میں اگر 100 لوگ یہ پروسیجر کرواتے ہیں تو اس میں سے 90 جو ہے وہ 5 ایئرس تک زندہ رہتے ہیں. ٹھیک جی. یعنی کہ پرابلم تو آپ کو ہو گئی ہے, فار ایگزامپل کارڈک پرابلم ہے, یہ پرابلم تو ہو گئی ہے, اب پروسیجر یہی کرنا ہے, اور اس پروسیجر میں 100 میں سے 90 لوگ 5 سالوں تک زندہ رہتے ہیں بس. اس کی دوسری فریمنگ کیا ہے؟ دوسری فریمنگ یہ ہے کہ جی 100 میں سے 10 لوگ مر جاتے ہیں 5 سال میں. ٹھیک جی. تو اب یہ ایک ہی بات ہے, یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں, دونوں ایک ہی باتیں ہیں, آؤٹ پٹ ایک ہی ہے, لیکن اس کی فریمنگ ڈفرینٹ ہے. اس فریمنگ میں ہمارے پاس زیادہ پیشنٹس جو ہے وہ اڈاپٹ کر دیں گے, اور یہاں سے تقریباً جو بات ہے, اس لیے ہم اس کو کہہ رہیں گے گین فریمنگ, اور یہ لوس فریمنگ. اس میں پیشنٹس اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کریں گے جب ہم اس بات کو اس طرح سے فریم کریں گے کہ جی 10 لوگ مر جاتے ہیں 100 میں سے, جبکہ یہاں ہم کہیں گے کہ جی 90 پیپل ریمین الائیو فار 5 years. اوکے جی. اسی کو اگر ہم فارماسیوٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس طرح سے کہیں, اگر ہم کہیں کہ جی ایک میڈیسنل پروڈکٹ ایک پرٹیکولر ڈیزیز والے 100 لوگوں کو جب دی جائے تو اس میں سے 10 کو فائدہ نہیں ہوتا, یہ ایک فریمنگ ہے. اور اگر ہم کہیں کہ 90% آف پیپل گیٹ ریلیف بائی یوزنگ دس میڈیکیشن, یہ سیپریٹ فریمنگ. صحیح ہے جی. یہ بات آپ سمجھ گئے کہ اب ایک مینیجر آؤٹ کم کو جس طرح سے فریم کر رہا ہوگا, ایک پلان بنا رہا ہوگا, اس پلان کی ڈفرینٹ آؤٹ کمس اس کے پاس آ رہی ہوں گی, ایک پلاننگ کی ایک, دوسرے کی دوسری, تیسرے پلان کی تیسری, لیکن ان کی آؤٹ کمس کو جس طرح سے وہ فریم کر رہا ہوگا, اس فریمنگ کی بیس پر وہ فائنل ڈیسیشن لے گا. ٹھیک ہے جی. دین وی ہیو اے پراسپیکٹ تھیوری. پراسپیکٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب ہم ڈیسیشن بناتے ہیں تو ہمارے ڈیسیشن بنانے میں ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ ریفرنس پوائنٹ موجود ہوتا ہے, اور وہ ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا کرنٹ ہمارا اسٹیٹس, کرنٹ ہمارا پروفٹ مارجن کیا ہے, کرنٹ ہمارا پروگریس کیا ہے, کرنٹ اچیومنٹ کیا ہے. اس کی بیس پر جو ہے وہ ہم اپنا ڈیسیشن جو ہے وہ بناتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ پراسپیکٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ڈیسیشن میکنگ کرتے وقت زیادہ تر ہم ایک ڈیسیشن کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات ہوں گے اور جو ہمیں فائدے ہوں گے, اس میں سے ہم فائدوں کو, بینیفٹس کو انڈر ویٹ کرتے ہیں. ٹھیک, ان کو اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کر پاتے, جبکہ جو لاسز یا جو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ہم زیادہ جو ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ کانشیس رہتے ہیں, لاسز کو زیادہ ہم اوور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک جی. تو پراسپیکٹ تھیوری ایک بات تو یہ کہتی ہے کہ جب ہم ڈیسیشن لیتے ہیں تو اس میں ہم ہمیشہ ایک میڈیکل ایک ریفرنس پوائنٹ اس کے ذہن میں سیٹ ہوتا ہے, اور وہ ریفرنس پوائنٹ کرنٹ اسٹیٹس ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کا یا اچیومنٹ کا. ٹھیک جی. اب اس ریفرنس پوائنٹ کے تحت جب ڈیسیشن لیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ مینیجر فائدوں کو کم دیکھ رہا ہوتا ہے اور نقصانات کو زیادہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ سمجھ لے کہ ایک اس کی انر ٹائپ کی جو ہے نا چیز بنی ہوئی ہوتی ہے.
اچھا، دوسرا پرسپیکٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو بندہ نقصان کر رہا ہوتا ہے وہ مزید نقصان کرتا ہے. وہ کیسے؟ کہ اب ایک نقصان کو چھپانے کے لیے اپنے کئی نقصانات جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے. یعنی کہ ایک ڈیسیشن سے، ایک پلاننگ سے اگر لاس ہوا ہے تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے مزید اسی اسٹریٹجی پہ کنٹینیو لے کے وہ مزید کوشش کرتا ہے. اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل ہے گیمبلر تھیوری. یعنی ناٹ ایگزیکٹلی دا گیمبلر تھیوری، لیکن گیمبلر ہم اور ہر سیلف. تو یہ جو جوا کھیلنے والا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہار جائے تو مزید کھیلتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے. اگر 10,000 روپے وہ گیملنگ میں ہار گیا تو اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے دوبارہ 10,000 روپے لگا دیتا ہے. اور اگر دوبارہ نقصان ہو گیا تو وہ اس 20,000 روپیز کو ریکور کرنے کے لیے 50,000 وہ لگا دیتا ہے. جتنا ہارتا رہتا ہے اتنا ہی مزید وہ لوس اورسٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو اٹریکشن زیادہ رہتی ہے کسی بھی طرح سے. یہ پوری جو ہم نے بات ابھی تک کی ہے ریفرنس پوائنٹ کی اور انڈر ویٹ اور اوور ویٹ کی، اس میں مینیجر کا زیادہ فوکس لوس کی طرف ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گیمس. اور اس میں ہم بات کر رہے تھے گیملر کی، کہ گیملر ایک دفعہ ہارے تو اس اپنے نقصان کو ریکور کرنے کے چکر میں اپنا گھر اور بیوی بچے تک بھی تو اینڈ میں بیچ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو پراسپیکٹ تھیوری ہم نے کر لی. دین وی ہیو اے گروپ تھنک. گروپ تھنک arises when a group of decision makers embarks in a course of action without questioning underlying options. گروپ تھنک سے بھی کہ جیسے آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن میں ایک سرٹین گروپ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور گروپ کیا سوچتا ہے، میجارٹی جو ہے وہ کیا سوچتی ہے. لوبنگ ہم جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو گروپ تھنک ہے، یہ گروپ تھنک کرتے وقت اس طرح کے اس کے جو ممبرس ہیں یہ انڈر لائن ایگزپشنس جو ہے وہ اس کو پراپرلی کوشچن نہیں کر پاتے. اور یہ ہم پریویسلی دیکھ چکے ہیں کہ یہ پٹ فال ہے پلاننگ کا. اگر ازمپشن کو کوشچن نہ کیا جا سکے تو پلاننگ فیل ہو سکتی ہے، ڈیسیشن بھی فیل ہو سکتا ہے. اچھا جی، تو دوسرا یہ گروپ کیا کرتا ہے کہ جی اس کی کو کمٹمنٹ ہوتی ہے مشن سے اور گولس حاصل کرنے کے لیے، تو ڈیسیشن میکنگ جو ہے ایموشنل ہو جاتی ہے. یعنی کہ یار میں کیسے ہار مان لوں، میں یہ کیسے تسلیم کر دوں کہ ہماری جو ہے وہ پلاننگ فیل ہو گئی، ہم کیسے کر لیں گے یہ. تو اس طرح کی چیزیں جب ایموشنل ہو جائیں رادر دین آبجیکٹیو سے ہٹ کے ایموشنل اسسمنٹ ہو جائے کورس آف ایکشن کی. ٹھیک ہے جی، تو پورا ڈیسیشنس ہمارے سامنے. صحیح جی. فائنلی وی ہیو اب کیسے امپروو کریں ڈیسیشن میکنگ کو. ڈیسیشن میکنگ کو کس طرح سے ہم امپروو کر سکتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس آگے ڈیولس ایڈوکیسی. ٹھیک جی، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو پلان بناتے ہیں اور تو اس کا کرٹیکل انالیسس کراتے ہیں. ٹھیک جی. ہم نے ہی پلان بنانا ہے اور ہمارے ہی گروپ میں سے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ، ہمارے ہی آرگنائزیشن کے کسی آدمی نے اس کا کرٹیکل انالیسس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو کرٹیکلی کوشچن کرنا ہے کمپلیٹ اس کا انالیسس کر کے. یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر آپ نے پلان بنایا ہے اور میں نے اگر اس کا کرٹیکل انالیسس اس کا کرنا ہے تو ڈیولس ایڈوکیسی تب کہلائے گی جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میں آپ کے پلان کو فیل کرنا چاہتا ہوں. جی اس طرح کہ میں اس میں سے آپ کے پلان میں سے ویکنیسز نکال دوں. دیٹس کال ڈیول ایڈوکیسی. پھر جب اس طرح کی ویکنیسز سامنے آئیں گی تو اوبیسلی ہم پھر ان کو دوبارہ سے کریکٹ کر دیں گے. اوکے جی. دین وی ہیو اے ڈائیلیکٹک انکوائری، جس میں کہ ہم جنریٹ کرتے ہیں ایک پلان کو. ٹھیک جی. اور پھر بناتے ہیں ایک کاؤنٹر پلان. ٹھیک جی. ایک تھیسس اینڈ دین اینٹی تھیسس. ایک پلان اور ایک کاؤنٹر پلان جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے کنفلکٹنگ کورس آف ایکشن. ٹھیک. تو اس کی بیس پہ ہمارے پاس ڈیسیشن میکنگ جو ہے امپروو ہو سکتی ہے. تیسرا طریقہ ہے ہمارے پاس آؤٹ سائڈ ویو کا. آؤٹ سائڈ ویو سے وی مین
کہ ہم اپنی پلاننگ کو کمپیئر کرتے ہیں مارکیٹ میں دوسری جگہوں پر. اگر یہ کام کیا گیا ہے تو اس کے کیا نتیجہ ہے, اس کے کیا رزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے جی. آئیڈینٹیفائنگ دا ریفرنس کلاس, ریفرنس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں باہر سے جو کہ پاسٹ اسٹریٹجیز میں انیشیٹیوز ایسے ہو چکے ہیں. ٹو ڈٹرمائن ہم کرتے ہیں ویدر دوز انیشیٹیو سکسیڈیڈ, کیا وہ انیشیٹیوز ہم لینے والے ہیں وہ سکسیڈ ہوئے یا وہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. ودین اسی طرح کے پروجیکٹ کو ہم آن ہینڈ جو ہے وہ ایویلویٹ کر دیتے ہیں ٹو دوز پرائر انیشیٹیوز, پہلے کی ہوئی چیزوں سے جو باہر دوسرے لوگوں نے دوسری آرگنائزیشنس نے کر رکھی ہیں اس کے رزلٹ سے کمپیئر کر دیتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ پرٹیکولرلی ہمارے پاس یوزفل ہے فور ایلوژن آف کنٹرول, جو ہم نے کوگنیٹو بائسز میں ٹائپ پڑھی تھی. ایلوژن آف کنٹرول جس میں مینیجر اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ جی میرا کنٹرول پلاننگ کے اوپر 100% ہے اور میں مینیج کر لوں گا. ٹھیک جی. ریزننگ بائی اینالوجی جس میں کہ ہم کسی اور سملر چیز, سملر ایکسیڈنٹ, سملر ایونٹ سے کمپیئر کر کے اور غلط ڈیسیشن لے لیتے ہیں. اینڈ ریپرزینٹیونیس جو ہم نے بائیس کا ایک اور کوگنیٹو بائیس کی ٹائپ دیکھی تھی. ان تین چیزوں کے لیے یہ ٹیکنیک جو ہے پرٹیکولرلی یوزفل ہے. اوکے جی. تو ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر دیا ہے اپنا پلاننگ کا یونٹ. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ چلے جائیں گے اپنے آرگنائزنگ کے یونٹ میں. سو ونس اگین اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو برائے مہربانی اسے سینڈ کیجیے میری ای میل ایڈریس پر یا چیٹ باکس پر, لیکن زیادہ پرائرٹی اس بات کی ہے کہ آپ اسے سینڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.